ایک دوست نے بڑی اچھی آبزرویشن پیش کی کہ ضیاء صاحب فوت ہوتے ہیں وہ یا مارے جاتے ہیں حادثے میں 1988 میں. 1999 میں انہوں نے بتایا کہ جو پی ایم اے کاکول کے جو پاس آؤٹ ہوئے تھے کیڈٹس، ان میں سے اکثریت کی داڑیوں والوں کی تھیں. وہ جو تھے وہی بعد میں آپ کے آئے، اور پرویز مشرف تک آتے آتے جنرل مشرف کو دہائی پوری لگی کہ کم از کم وہ ادارہ میں صاف کر دوں اس کٹ ملائیت سے جس ادارے کا میں خود سربراہ ہوں. عدلیہ میں وہ ملائیت کس طرح سرایت کی تھی، کس طرح کے ججز تھے جو جماعت اسلامی پلانٹڈ تھے اور کیلکولیٹڈ سسٹمیٹک. ارشاد حقانی جیسے اسکالر جماعت اسلامی نے پلانٹ کی ہے آپ کی میڈیا میں، جن کی باقیات ابھی تک حامد میروں کی شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جن کی باقیات آپ کو اب صابروں شاکروں کی صورت میں دکھائی دیتی ہیں. جو ایک نقطۂ نظر پیش کرنا چاہتے ہیں اس کی ان کے پاس صحافتی دلیل کوئی نہیں ہوتی. جرنلسٹک ایتھکس اور جرنلسٹک ایکیڈیمکس ان کو بالکل کوئی سپورٹ نہیں پرووائڈ کرتی، لیکن وہ بولے چلے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد معدود چند لوگ رہ گئے جو درمیانی لائن پہ چلنا افورڈ کر سکتے تھے، یا جو اپنے ضمیر کو جواب دہ ہونے کے بعد گفتگو کرتے تھے. ایسے ہی بیان جڑ دینا، چپ بھی تو رہا جا سکتا ہے نا. میں نے شاید وہ واقعہ سنایا ہے پہلے یا نہیں، ہمارے گاؤں سے بارات آئی ربوہ میں، اور یہ بات ہے کہیں 1950 50s کی لیٹ 50s، اس وقت ابھی ربوہ نیا نیا بنا ہوا تھا، کچا پکا تھا شہر. تو جو ان کو آگے سے ویلکم کرنے والے تھے ان میں سے لوکل پڑھے لکھے جو اس شہر کے روایت تھی اس لیول کے اس دور کے مطابق وہ بھی تھے. تو وہ چونکہ ہمارے گاؤں سے بارات تھی، اور ہم نے ویسے یہ واقعہ ہم نے بعد میں سنا ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ یہ ہمارے والد صاحب ہی کی بارات تھی. تو بعد میں وہ بابا پیر بخش اور اس طرح کے لوگوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا. تو ان میں سے وہ بابا پیر محمد جو تھے وہ اچھے پگ بن قسم کے ذمہ دار بھی تھے، احمدی نہیں تھے. اور ساری برادری ظاہر کب احمدی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تھے کچھ نہیں تھے. تو وہاں جب وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو مولوی اسماعیل دیالگڑی ایک ہوتے تھے، تو وہ ربوہ والے یعنی جو بارات کے ہوسٹ تھے ان کی طرف سے بیٹھے ہوئے تھے. تو اب وہ جو پیر محمد کہتے ہیں، مولوی جی سانو ذمہ دار جے بندے ہیں، ایڈی سمجھ بھی کوئی نہیں آتی تے ساڈا علم بھی کوئی نہیں. وہ اب وہ جعلی ایجز کی وہ ایک ہوتی ہے نا، جیسے ایک فاؤنڈیشن لگا رہے تھے، علم بھی کوئی نہیں، اور کہتے ہیں عقل بھی کوئی نہیں، اسی ان پڑھ جے جاہل بندے ہیں پینڈو جے سانو سمجھ بھی کوئی نہیں ہوتی. اب وہ جب ابھی یہ پوری تمہید باندھ ہی رہے تھے تو مولوی اسماعیل دیالگڑی کہتے ہیں چوہی جی تمہیں پھر چپ بھی نہیں ہوتی، کہ مطلب اگر آپ کو علم بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے، اور فہم بھی نہیں ہے، اور ایکیڈیمکلی بھی آپ کو کچھ نہیں پتا، تو پھر آپ کو چپ بھی نہیں آتی. بات وہی ہے کہ جناب اگر آپ اپنا نقطۂ نظر جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے تو پھر آپ سے چپ تو رہا جا سکتا ہے نا. آپ اس ایشو پہ نہ بولیں. آپ کے پاس ہزارہا ہیں. میں نے ایک دو چار دفعہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو وسعت اللہ خان بیٹھے ہوتے ہیں یہ تو کوئی تبلیغ نہیں کرتے کہ جناب جب مسلمان بھی ہیں، اسلام سے بھی وہ تعلق ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں نے ان کو نہیں سنا آج تک. اچھا نجم سیٹھی ہیں، ان کو وہ ٹھیک ہے، وہ ایک پارٹی کبھی دوسری، مطلب ظاہر ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ان کی وفا ہے، وہ اس کو کرتے رہتے ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں یا پالیٹکس پہ نظر رکھتے ہیں، ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. سہیل وڑیچ کو کوئی نہیں ضرورت پڑتی، وہ اپنی کتابیں لکھتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر کے انٹرویو کر کے وہ سچی جو بھی باتیں ان کو سامنے آتی ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں. لیکن ان کو کبھی ضرورت نہیں پیش آئی کہ وہ اپنا جو مقام اور منصب یعنی صحافیانہ جو ان کا منصب ہے وہ مذہب کے اوپر استوار کریں. اسی طرح سے یہ فوج کو بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، عدلیہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی. جج کا کام جج ہونا ہے.
جج کا ایک اپنا فیتھ ہوگا. اگر جوگندر ناتھ جن کا نام لیے جاتے ہیں وہ اس وقت کے یا جسٹس بھگوان داس تھے, وہ اگر فیصلہ کرتے وقت اپنے ہندو عقائد اور گیتا کو سامنے لے آئیں اور اپنی پوری تاریخ کو لے آئیں تو وہ کر بیٹھے پھر فیصلے. اسی طرح سے آپ کے منسٹرز کا کام ہے. منسٹر آپ کی ریاست کے ہوتے ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ جو ان کو ہر ایک کے سامنے ٹاسک ہوتے ہیں. فائنانس والے کو اپنی مجبوریاں ہیں, جو سپوکس پرسن ہوتے ہیں جو آپ کے اطلاعات و نشریات کے, اس نے حکومت کے بہاف پہ بات کرنی ہے. وزیر خارجہ نے پالیسی سٹیٹمنٹ دینا ہے اگر اس کے پاس کوئی فارن پالیسی ہے تو, یا مختلف مواقع پر. آپ اپنے اپنے کام کرتے رہیں. آپ لوگوں کو مصروفیات اپنی اتنی زیادہ ہیں اگر آپ وہ کام کرنا چاہیں تو, لیکن آپ سارے کام چھوڑ کے تو ہر ایک کو وہ علی محمد ہے تو فلانا ہے تو چمکانا, تو جو ایک تو خیر ہے ہی مذہبی امور والا, تو ان کو اور سارے کام بند کر کے وہ اس وقت کہتے ہیں جی ایک ہم یعنی پاکستان کی ساری کیبنٹ کو مجموعی اور اجتماعی طور پر ٹاسک ملا ہوا ہے ایک ختم نبوت کو اسٹیبلش کرنے کا, دوسرا ناموس رسالت کا. وہ چونکہ آپ کا کام ہے نہیں, جو کام آپ کے ہیں وہ اوپن اینڈڈ پڑے ہوئے ہیں سارے. اس لیے یہ جو ابھی اس وقت اقدامات کیے گئے ہیں, میں نے صرف اتنی گزارش کرنی تھی کہ اب وہ خبریں اور وہ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ وہ لٹا کے لتر مارے جا رہے ہیں تھانوں میں, اور وہ سارا کچھ مجھے بھی آئیں, لیکن میں نے کوشش کی کہ میں اب اس کو مزید آگے کیا شیئر کیا جائے یا کیا اس پہ بات کی جائے. یہ بات درست ہے کہ ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے جتنی ظالمانہ طور پر وہ پولیس والوں کو پکڑ کے مار رہے تھے تو اب رد عمل میں یہی کچھ آنا تھا. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اب ایک نے ایک کو مارا, پھر ان کا ہاتھ پڑ گیا تو انہوں نے اس کو مارا. اس چیز کی ویڈیوز شیئر کرنے سے پاکستان کے حالات میں جنرلی عمومی طور پر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, اور لوگوں کے مزاج میں شرافت اور نفاست کا جو لیول ہے, ڈیسنسی کا, شائستگی کا, وہ بالکل اوپر نہیں جائے گا, وہ اور نیچے جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جن آپ کے اقدامات اور جن پالیسیز اور جس طرح کے ریاستی اور حکومتی موقف اپنانے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے کہ اس طرح ریاست کے خلاف بلوے ہوں اور پھر اس طرح انڈسکریمنیٹ طور پر مارا کوٹا جائے, لوگوں کو راستے بند ہو جائیں, پورا ملک جام ہو جائے, یہ واقعہ جو تھا یہ آپ کے سرٹن پالیسی ڈیسیژنز اور سرٹن موقف اپنانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اگر آپ ایک خاص طرح کے موقف نہ اپناتے, میں نام نہیں لے رہا, آپ کے جذبات کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے, اگر آپ احمدیوں پہ اس طرح دانت تیز نہ کرتے, آپ اس وقت احمدیوں کے ریاستی, آئینی اور شہری حقوق کے اوپر کھلی چھٹی دے کے, بلکہ ان حقوق کے اوپر دہی ڈال کے یہ کتے نہ چھوڑتے آپ, تو آج آپ کو یہ دن نہیں دیکھنا پڑنا تھا. اس وقت وہ جو چشم پوشی آپ نے کی, جو ریاستی کھلواڑ کیا ریاست نے, اور خاموش تماشائی بنی رہی, اب وہ گلے کو آ گئے. اور پھر شیخ رشید صاحب کو بھی وہ بولنا پڑا سارا کچھ, اور ہم نے بتایا کہ نہیں صاحب آپ جو مرضی بولتے رہیں, آپ ہمارے اصل مجرم آپ خود ہیں. تو اب اپنے ان چیزوں سے سٹیپ بیک کریں, اور اب بجائے اس طرح کی ویڈیوز شیئر کرنے کے پبلک کو ایجوکیٹ کرنا شروع کریں. گئی